اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ پیارے ویورز، آج جو آپ کے سامنے میں ایک بہت پیارا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں، یہ واقعہ آپ کو بتائے گا کہ رزق میں برکت اللہ کی راہ میں خرچ ہونے سے بڑھتی ہے یا کہ کم ہوتی ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ہمارے دل بہت تنگ پڑ جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اگر صدقہ کریں گے یا خیرات کریں گے یا کسی کی مسجد میں کوئی رقم بھجوا دیں گے یا کسی مدرسے کی مدد کر دیں گے تو یا کسی کو مدرسے میں قرآن پاک یا سپارے رکھوا دیں گے یا کسی کو دین کی تعلیم کے لیے پیسہ خرچ کر دیں گے تو یوں لگتا ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ شاید کہ ہم پیسے خرچ کریں، یہی پیسہ ہم اپنی اولاد پہ یا اپنے گھر پر کیوں نہ خرچ کریں۔ تو آپ کو اس واقعے سے معلوم ہوگا کہ اللہ کی راہ پہ رزق خرچ کرنے سے رزق میں کتنی برکت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میرا رزق بڑھا دے، مجھے کئی وقت فاقے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس کی درخواست پیش کی تو بتایا گیا کہ اس آدمی کی قسمت میں قلیل روزی ہے، یعنی کہ اس کی قسمت میں رزق جو ہے وہ کم لکھا گیا ہے، اس لیے ہمارے ہاں اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے روز رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ آخری لمحات تک اسے کھاتا رہے۔ اس شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے میری قسمت کا سارا رزق مجھے ایک ہی بار دلوا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور اس غریب شخص کو تمام زندگی کا رزق ہی ایک ہی بار میں دے دیا۔ اس شخص نے فوراً لنگر خانہ کھول دیا اور اعلان کر دیا کہ جس شخص کے کھانے کا انتظام نہ ہو وہ ہمارے لنگر خانے سے پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اس حرکت پر تعجب ہوا، اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب وہ نہ مانا تو مایوس ہو کر چلے گئے۔ ایک ہفتے بعد ان کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ لنگر خانہ ہنوز ابھی تک جاری ہے۔ دوسری مرتبہ وہ 1 ماہ بعد اور پھر تیسری مرتبہ وہ 6 ماہ بعد ادھر سے گزرے تو آپ نے حسب معمول اس طرح لوگوں کو لنگر خانے سے کھانا کھاتے دیکھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس غریب آدمی کی دریا دلی کی بدولت سارا رزق چند روز میں ختم ہو جائے گا، مگر لنگر خانہ ابھی تک مسلسل جاری تھا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، یہ کیا قصہ ہے؟ اس کا تھوڑا سا رزق ابھی تک چل رہا ہے۔ جواب آیا کہ بے شک اس کی قسمت میں تھوڑا سا ہی رزق تھا جو اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہمارا قانون ہے کہ جو شخص ہماری راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے تو ہم اس کا 10 گنا اس کو دنیا میں اور 90 گنا آخرت میں دیتے ہیں۔ یہ شخص بھی اسی قانون کے دائرے سے باہر نہیں، جتنا یہ ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا 10 گنا ہم اسے دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ پیارے ویورز، آپ یہ جانیں کہ اللہ پاک 10 گنا رزق اس کو دنیا میں عطا کر رہا ہے۔ اگر 90 گنا رزق جو ہے اس کا آخرت میں ہے اور 10 گنا رزق اتنا زیادہ ہے کہ اس کا لنگر خانہ مسلسل چل رہا تھا، تو بھی 10 گنا رزق کی اتنی برکتیں ہیں تو 90 گنا رزق جو باقی رہ گیا ہے اس کی کتنی بہاریں ہوں گی جو اس کو آخرت میں نصیب ہوں گی۔ یہاں سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حساب اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنی حلال رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کے رزق میں 10 گنا برکت ڈال دی جاتی ہے، اور جو اس کا اجر اور جو اس کا ثواب ہے 90 گنا اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اور وہ اس کا معاوضہ آپ کو آخرت میں بھی دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں تو دنیا میں بھی آپ کا دامن بھرا رہتا ہے، آپ کا کشکول بھرا رہتا ہے، آپ سوالی دنیا کے نہیں رہتے، اور آخرت میں بھی آپ کو سرخرو کر دیا جائے گا۔ پیارے ویورز، کبھی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے دل کو تنگ نہ کریں، بلکہ رزق دینے والی تو اللہ کی ذات ہے۔ جس نے آپ کو رزق دیا ہے تو وہ آپ سے رزق چھین بھی سکتی ہے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ طاقت اسی کے پاس ہے۔ اگر یہ تقسیم انسانوں کی ہوتی تو کسی کے دامن میں نہ خوشیاں ہوتی، نہ کسی کے دامن میں صحت ہوتی، نہ کسی کے دامن میں کوئی بہار ہوتی، لیکن یہ تو سب چیزیں میرے رب کی عطا ہیں۔
تو پروردگار اگر عطا کرتا ہے دنیا میں، اور اگر آپ اس کی مخلوق کی خدمت اپنے حلال رزق سے کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے رزق میں اور بھی زیادہ برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت اتنی عطا فرمائے کہ ہم تمام محتاجوں کی مدد کر سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں اور اپنے لیے آخرت کا سامان پیدا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوشوں کو، ان نیک کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔